وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ یقیناً اس مصرع میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، لیکن مفتی امتیاز پلاموی اس مصرع کے ذریعے سے اپنے عالم کو عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلی بات تو میں عرض یہ کروں گا کہ آخر آج انہیں عاشق رسول ثابت کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیا دنیا علماء دیوبند کو عاشق رسول نہیں کہتی ہے؟ کیوں کر کہہ سکتی ہے کہ ان کی کتابوں میں گستاخی موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی، توہین کتابوں میں موجود ہے، تو پھر دنیا انہیں عاشق رسول کیسے کہہ سکتی ہے؟ جب دنیا کہتی نہیں ہے تو پھر دنیا والوں سے کہلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تب کہیں جا کر کے مفتی امتیاز پلاموی کیمرے کے سامنے آتا ہے اور کسی ایک مصرع، کسی ایک شعر کو لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے اور اسی مصرع کے ذریعے سے اپنے عالموں کو عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ گستاخانہ عبارتوں سے جب تک علماء دیوبند توبہ نہ کر لیں، عاشق رسول تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا امتیاز پلاموی، آپ ہی بتائیے کہ اگر کوئی اس مصرع سے عاشق رسول ہو سکتا ہے تو پھر اشرف علی تھانوی نے جو حفظ الایمان میں لکھا ہے، حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہاں پر اشرف علی تھانوی صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو علم غیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حکم کیا جاتا ہے، جس علم غیب کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بالکل کوئی تخصیص ہے ہی نہیں ہے اس بعض علم غیب میں۔ پھر آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ ایسا علم غیب، کیسا علم؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، ایسا علم غیب زید و عمر کو بھی حاصل ہے، صبی و مجنون کو بھی حاصل ہے، بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی ایسا علم حاصل ہے۔ تو یہاں پر جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم اشرف علی تھانوی کے مطابق زید و عمر، صبی و مجنون بلکہ جانوروں اور چوپائیوں کو بھی حاصل ہے۔ لہٰذا یہاں پر صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کی توہین کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مصرع جس میں عشق موجود ہو، محبت موجود ہو، وہ مصرع گنگنایا جائے، پڑھا جائے، اس کو کتابوں میں لکھا جائے، تو کیا اس مصرع سے عاشق رسول کوئی ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایسی توہین کتابوں میں موجود ہو۔ لہٰذا علماء دیوبند عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں گستاخی موجود ہے، اور جب تک گستاخی سے توبہ نہیں کرتے عاشق رسول تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں، تحذیر الناس صفحہ نمبر 85 میں قاسم نانوتوی لکھتا ہے، اسے بھی ملاحظہ کیجیے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 85 میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی پیدا لے لے تب بھی ان کی خاتمیت میں، یعنی ان کے آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی معاذ اللہ دوسرا نبی پیدا لے لے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا؟ یقیناً مکمل فرق آئے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس عبارت کے ذریعے سے قاسم نانوتوی نے صراحت کے ساتھ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، لہٰذا جب تک ایسی عبارتوں سے علماء دیوبند توبہ نہیں کر لیتے، عشق بھرے الفاظ کتنوں ہی استعمال کر لیں یا عشق بھرے مصرے کتنوں ہی ادا کریں، پیش کرتے رہیں، لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، علماء دیوبند عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا کرم، یقیناً اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔